اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں NTV ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رونق رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مجید۔ ناظرین کرام، آج 9 رمضان المبارک ہے اور آج کے ہمارے اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے محاسبہ نفس۔ اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوتا ہے۔ ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام کا آغاز بھی آیات بینات سے ہوگا۔ میرے ساتھ موجود ہیں حافظ طاہر نواز قادری صاحب۔ میں انہی سے ملتمس ہوں کہ آیات بینات کی تلاوت سے ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ اذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آیات بینات کی تلاوت سے آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز فرما رہے تھے حافظ طاہر نواز قادری صاحب۔ ناظرین کرام، محاسبہ نفس کے حوالے سے یہاں پہ ہم تھوڑی گفتگو کریں گے۔ محاسبہ جس کا مطلب معنی بنتا ہے حساب لگانا۔ اب یہ حساب کس حوالے سے ہے؟ محاسبہ نفس یعنی نفس کا حساب لگانا، وہ اس حوالے سے کہ دن میں کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں، اس سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے تخمینہ لگانے کا جو نام ہے وہ محاسبہ ہے، اور اسے ہم محاسبہ نفس کہتے ہیں۔ محاسبہ نفس کے حوالے سے مزید اگر اس میں تھوڑی وضاحت شامل کی جائے تو نفس کی قرآن مجید کے حوالے سے تقریباً 3 اقسام ذکر ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ہے نفس امارہ، پھر نفس لوامہ، اور سب سے آخر میں ہے نفس مطمئنہ۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نفس کے حوالے سے جو ایک نیک سیرت انسان ہے وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے کہ آیا آج کے دن میں نے کتنے گناہ کیے ہیں اور وہ کیوں کیے ہیں، اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ اسی کو انہوں نے محاسبہ نفس سے تشبیہ دی۔ ایک اور مقام پر حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان کو کوئی پسندیدہ چیز اکساتی ہے کہ یہ کام کرو، لیکن انسان اس چیز سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میرا دل بھی ہے کہ میں یہ کروں، میری ضرورت بھی ہے، لیکن میں یہ نہیں کرتا۔ جب انسان اسٹیج پہ ہوتا ہے کہ وہ انکار کر دیتا ہے اس چیز سے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میرے دل کی حسرت بھی ہے، مجھے ضرورت بھی ہے، لیکن میں نہیں کرتا، تو یہ جو نفس کی قسم ہوتی ہے اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس پہ ہم مزید بھی گفتگو شامل کریں گے۔ یہاں پہ میرے ایوان میں بڑے خوبصورت ثناخواں تشریف فرما ہیں حافظ طاہر نواز قادری صاحب اور ساجد علی تبسم چشتی صاحب۔ میں ملتمس ہوں ساجد علی تبسم چشتی صاحب سے کہ وہ نعت پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی ٹرانسمیشن میں
مجھے کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنے دربار رسالت میں ترکوز عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمیں سننے والے دیکھنے والے سامعین بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی برکتوں سے سب کی تمام پریشانی مصیبتوں کو درگزر فرما کر رحمت کرم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان میں اچھے کام اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کلام اپنے پیر مرشد کسی نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے 2 سے 3 اشعار پڑھنے کے ساتھ حاصل کرتا ہوں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی۔ قبلہ بھی صاحب فرماتے ہیں کہ حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی۔ اور عقیدے کا شعر ہے کہ نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، ارے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے اسی نوکر کملی والے دے، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، چارے یار نبی نے پیارے نہیں ہے نہ چارہ ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا، ان جان نثار ورگا،
ہزار ہزار ورگار تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں لو مدینے کی. اور وقت ہے اس کلام کا. آپ بھی سب فرماتے ہیں کہ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر. کیوں نہ پلڑا اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. شاگرد رشید الحاج خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب ساجد علی تبسم چشتی بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف واپس آتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. آپ سے گفتگو ہو رہی تھی نفس کی جو اقسام ہیں اس حوالے سے. سب سے پہلے نفس امارہ. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے استفسار فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس رفیق کے بارے میں جس کو تم اچھا کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اور وہ تمہارے خلاف چلے، تمہیں ذلیل کرے، تمہیں رسوا کرے، تمہیں پریشان کرے، اور دوسرے پہلو میں تم اسے ننگا رکھو، بھوکا رکھو، اسے تنگ کرو تو وہ تمہارے لیے خیر کا باعث بنے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یہ تو بدترین دوست ہو سکتا ہے. تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ کا نفس آپ کا ایسا ہی دوست ہے. تو یہ جو نفس کی قسم ہے یہ نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے، اور انسان بھی اس کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے اس راستے پہ چلتا ہے اور اپنا محاسبہ نہیں کرتا. تو اس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں. جب اس سے بہتر درجے میں انسان داخل ہوتا ہے تو وہ نفس لوامہ ہے، جس کے بارے میں ذکر ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی کھائی. نفس لوامہ وہ ہے کہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے سے پہلے ہی اس کا صدباب کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے، اس سے بچتا ہے جس حد تک ہو سکتا ہے، وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ نہیں بچ پاتا تو پھر وہ گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اور پھر وہ یہ تہیہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ آئندہ اس قسم کے گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا، گناہ سے بچوں گا. تو یہ نفس کی جو قسم ہے اس کو ہم نفس لوامہ کہتے ہیں. ناظرین کرام، نفس کی آخری اور بہتر درجے میں داخل ہونے والی جو قسم ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں اس نفس کے بارے میں فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ یہ جو نفس ہے مطمئنہ، اس میں انسان
تمام تر معاملات سے گزر کر نفس کے ساتھ ایک جنگ کر کے اس سٹیج پر پہنچتا ہے، اور اس سٹیج پر جو بندہ ہوتا ہے اس کو ہم کامل اور اکمل کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس نہج پر پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں پہ نفس اس کے خلاف کوئی سٹینڈ لیتے ہی نہیں، نہ تو اس کو کبھی گناہ کی طرف مجبور کرتا ہے اور نہ ہی وہ گناہ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ وہ نفس کے ساتھ جنگ کر کر کے اس حد تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اس کا نفس مر چکا ہوتا ہے برائیوں کے حوالے سے۔ اسی نسبت کو اگر دیکھا جائے تو قبلہ سیدی حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا دوں کا کہاں تک یہ دھندا، دنیا دوں کا کہاں تک یہ دھندا، کب تک گلے میں یہ لالچ کا پھندا، کب تک گلے میں یہ لالچ کا پھندا، بن جا بس اپنے مالک کا بندہ، وہ تیرا داتا ہے پھر مانگ پھر مانگ۔ یہ حمد باری تعالیٰ کا ایک شعر ہے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ چونکہ نفس کے بارے میں ہے اور تزکیہ نفس یا محاسبہ نفس، اس حوالے سے گفتگو ہم نے کی ہے جہاں تک آپ کو پیغام پہنچانا تھا۔ یہاں پہ ہم ایک اور کلام شامل کریں گے۔ میں ملتمس ہوں حافظ طاہر نواز قادری صاحب سے کہ وہ نعتیہ کلام ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کریں۔ ہم گناہگاروں کو، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، 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 حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، خود کو ناموں سے محمد پہ جو قربان کرے، خود کے والی و وارث وہ جیالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ان کی ہر
صفت جب کہ ہے اعجاز نصیر ان کی ہر ایک صفت جب کہ ہے اعجاز نصیر ان کی مدحت کے بھی انداز نرالے ہوں گے ان کی مدحت کے بھی انداز نرالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے حافظ طاہر نواز قادری صاحب. قبلہ سیدی حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام. ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے, حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. انشاءاللہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے انشاءاللہ. تو ناظرین کرام, آج کا ہمارا ٹاپک ایک دفعہ پھر اس کی طرف واپس آتے ہیں, محاسبہ نفس. چونکہ نفس کی اقسام بھی آپ تک پیش کی ہیں, آپ کے گوش گزار کی ہیں. یہاں پہ آخر میں اس حوالے سے یہ گفتگو بھی شامل کرنا میں باعث سعادت سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ محاسبہ نفس کن کن طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر رکھنا چاہیے ہر حال میں, اور ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے فوائد اور نقصانات کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں, آیا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ کیا مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دنیاوی فوائد کو مد نظر رکھ کر کسی کام کو کرنا اس نیت سے کہ میں یہ کام کروں تو دنیاوی فائدہ ہوگا. اگر اس کو دوسرے پہلو سے دیکھا جائے, اگر دینی حساب سے اس کی اجازت نہ ہو تو بہتر ہے کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. خوف خدا بندی, قیامت کا ڈر, قبر کا ڈر, قبر میں جو عذاب قبر کی وعیدیں سنائی گئی ہیں قرآن مجید میں, اس کے علاوہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں, ان کو بار بار پڑھنا چاہیے, ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. جیسا کہ آج کل ایک ہمارا رواج ہے کہ ہم لوگ بالکل اس بارے میں نہیں سوچتے. ہم کہتے ہیں چلیں آج نہیں کل دیکھی جائے گی, کل نہیں پرسوں دیکھی جائے گی, ابھی بڑی عمر پڑی ہے, ابھی اس سال روزے نہ رکھے تو اگلے سال رکھ لیں گے, آج نماز نہ پڑھی تو کل پڑھ لیں گے. آج کسی کی ہم برائی کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ کل نہ کریں, لیکن ہمیں چاہیے کہ آج ہی کوشش کریں. جو آج کا کام ہے وہ بڑے بزرگوں کا قول ہے کہ آج کا کام کل پہ مت چھوڑیے, آج کا جو کام ہے اسے آج ہی ختم کیجئے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کے صدقے, ماہ مبارک کے صدقے اچھے کام کرنے کی توفیق دے, برے کاموں سے بچنے کی توفیق دے, اور اللہ کریم ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طور پر پریکٹیکلی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, آخر میں ساجد علی تبسم چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ منقبت کے چند اشعار ہمارے ناظرین کو پیش کریں, اس کے بعد ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیا
اب لگن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے اب لگن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے فکر فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے فکر فن صرف علی ہے فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے فیصل بھائی طاہر بھائی شعر سماعت کیجیے. شعر میں بڑا تخیل پیش کیا ہے کہ بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے پر بت شکن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے بت شکن صرف علی ہے پر بت شکن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. اور آخری شعر سے قبل بڑا خوبصورت شعر ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. لفظ منی نے بتایا محمد نے کہا لفظ منی نے جان من صرف علی ہے یا علی کے بیٹے جان من صرف علی ہے کہ جان من صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. اور شعر سماعت کیجیے. اور
آنکھوں کا وضو کیجیے، ایمان تازہ کیجیے. شاید سبحان بڑا اللہ. تخیل پیش کیا ہے. کیا بات. میں آپ سب کی تمام کی اب آپ کی نظر سماعت کر رہا ہوں. شاعر کہتا ہے سب کی قبریں ہیں، سب کی قبریں ہیں، ٹھکانے ہیں مدینے میں مگر سب کی قبریں ہیں، مدینے میں مگر پردے وطن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے وطن صرف علی ہے پر بے وطن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے اللہ اکبر سبحان اللہ. بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے ساجد علی تبسم چشتی. یہاں پہ قبلہ سیدی حضور نصیر ملت کا ایک کلام اس کے چند اشعار پیش کر کے میں اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں. پیر جی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم ہیں رندان حق آگاہ و شرافت آشنا. ہم ہیں رندان حق آگاہ و شرافت آشنا. طب عالی سے ہماری دور ہے حرص و ہوا. طب عالی سے ہماری دور ہے حرص و ہوا. ہے صراط مستقیم اپنے لیے راہ خدا. ہے صراط مستقیم اپنے لیے راہ خدا. حشر برحق شافع محشر محمد مصطفیٰ. حشر برحق شافع محشر محمد مصطفیٰ. ہے تہے دل سے نصیر آل محمد پر نثار. ہے تہے دل سے نصیر آل محمد پر نثار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل مجید کو اجازت دیجیے. میں اپنے مہمانوں کا بہت مشکور ہوں، بالخصوص حافظ طاہر نواز قادری اور جناب ساجد علی تبسم چشتی صاحب کا، کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں. آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین کرام، آپ نے یہ پروگرام دیکھا، ہمارے ساتھ رہے. آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی. دیکھتے رہیے NTV.